إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم فما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. متفق عليه. معزز بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر اس جہاں میں مبعوث فرمایا. حاضرین جمعہ، قبل اس کے کہ میں اپنی باتوں کا آغاز کروں، بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں برائے مہربانی سامنے تشریف لائیں. اللہ کی رحمتوں کا نزول، اس کی برکتوں اور سکینتوں کا نزول سامنے والی جماعتوں پر ہوتا ہے، لہذا برائے مہربانی نہایت ادب کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ سامنے تشریف لے کر آئیں. ہمارا آج جو ٹاپک ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا اور سنا، غضب الہی کا عظیم منظر. اللہ رب العالمین کے دو مناظر ہیں، اس میں سے ایک رحمت الہی کا ایک عظیم منظر جسے دوسری زبان میں میورات جنت کہتے ہیں. اسی طرح غضب الہی کا اور ایک عظیم مظہر ہے جسے میورات جہنم سے تعبیر کرتے ہیں. جہنم یہ رب العالمین کی بنائی ہوئی اخروی انجام ہے جو کافروں کے لیے، منافقوں کے لیے، بدکاروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے ہے. اس کے تذکرے سے انسانی لذتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اس کے ذکر سے انسان من چاہی زندگی چھوڑ کر رب چاہی زندگی کی طرف پلٹتا ہے. اس کے تذکرے سے انسانی خواہشات کا خاتمہ ہو جاتا ہے، پھر انسان اپنی خواہشوں کو چھوڑ کر رب کی خواہشوں پر زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے. بھائیو، یہ بات یاد رکھ لیں کہ میں اور آپ آخرت میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، میرے اور آپ کی اخروی کامیاب کا دار و مدار، اخروی نجات کا انحصار اگر کسی چیز پر ہے، اخروی عمارت، اخروی کامیابی، اخروی فوز و فلاح کی عمارت جس بنیاد پر کھڑی ہوئی ہے وہ دو باتوں پر ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں اور آپ رب کی بنائی ہوئی جنت پر ایمان لے آئیں، اور دوسری بنیاد یہ ہے کہ میں اور آپ رب کی بنائی ہوئی جہنم پر ایمان لے آئیں.
عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث بخاری اور مسلم شریف کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی، اس کے راوی عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد ان لا الہ الا اللہ، کہ جس بندے نے یہ گواہی دی کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وان محمدا عبد اللہ ورسولہ، اور جس نے بھی اس بات کی گواہی دی، اس بات پر ایمان لے آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ نہیں، وان محمدا عبد اللہ ورسولہ، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور جس نے اس بات کی بھی گواہی دی وان عیسی عبد اللہ ورسولہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ بذات خود رب نہیں، بذات خود خدا نہیں، اور نہ ہی تو خدا کے بیٹے ہیں، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، بلکہ اس بات کی گواہی دی کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور رب العالمین کے کلمے ہیں اور اس کی جانب سے بھیجی ہوئی روح ہیں، جس کا القاء اللہ رب العالمین نے مریم علیہ السلام کی طرف کیا. اس کے بعد کیا پیغام ہے؟ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حق، یقیناً جنت برحق ہے، وَأَنَّ النَّارَ حق، اور جہنم بھی برحق ہے، ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل. جس بندے اور بندے نے ان باتوں کی گواہی دے دی، رب العالمین کا یہ وعدہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ پیغام ہے، چاہے وہ عمل کے کسی درجے میں بھی ہو، چاہے اس کا عمل کیسا ہی کیوں نہ ہو، ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، رب العالمین عمل کے کسی میں درجے میں ہونے کے باوجود ایسے انسان کو جنت میں داخل فرمائے گا. پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا میرے اور آپ کی اخروی نجات کا انحصار، نجات کا دار و مدار جنت اور جہنم پر ایمان رکھنے میں ہے. اور بھائیو، میں اور آپ کامیابی کسے سمجھتے ہیں؟ میں اور آپ فوز و فلاح کسے سمجھتے ہیں؟ میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اچھی طرح جاب مل جائے، اچھی تنخواہ کے مالک بن جائے، یا پھر کسی بڑے عہدے پر میں اور آپ فائز ہو جائیں، یا پھر کسی تنظیم کے صدر اور لیڈر بن جائیں، اس کو میں اور آپ کامیابی سمجھتے ہیں، یا پھر امتحان میں ایگزام میں اچھے نمبرات سے کامیاب ہو جائے، اسے میں اور آپ کامیابی سمجھتے ہیں. ہو سکتی ہے کامیابی ہو، لیکن ان لمیٹڈ کامیابی نہیں ہو سکتی. وقتی کامیابی ہو سکتی ہے، عارضی کامیابی ہو سکتی ہے، چند سالوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے، چند دنوں کے لیے، چند گھڑیوں کے لیے کامیابی ہو سکتی ہے، لیکن جو صحیفہ ہدایت جو آسمان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، وہ صحیفہ ہدایت کامیابی کا معیار کسے قرار دیتی ہے؟ کامیابی کس کو قرار دیتی ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. دنیا میں بڑا عہدہ پانے کے باوجود، اچھے نمبرات سے کامیاب ہونے کے باوجود، اچھی طرح جاب لگنے کے باوجود، اچھی طرح تنخواہ کے مالک ہونے کے باوجود جو جنت کا حقدار نہ بن سکا اور جہنم کا حقدار بن جائے، ایسا انسان تو سب سے بڑے خسارے میں انسان ہے، ایسا انسان سب سے بڑے گھاٹے والا انسان ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جس نے جہنم سے اپنے آپ کو بچا لیا اور جنت کا حقدار ہو گیا، اصل کامیابی تو یہ کامیابی ہے. پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اخروی کامیاب اصل کامیابی ہے. آخرت میں میں اور آپ رب کی بنائی ہوئی جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں، یہ صحیح کامیابی اور حقیقی کامیابی یہی ہے. اور اسی سے بچانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے جب وحی نازل کی، کون سی وحی؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آیت کا نزول ہوا، آپ پہاڑی پر چڑھے. پہاڑی پر چڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو خطاب کیا، بنو عبد المطلب، بنو ہاشم، بنو ابو طالب، بنو قصی بن کلاب، تمام خاندان والوں کو جمع کیا اور تمام کو کیا خطاب کر کے فرمایا؟ انقذوا انفسکم من النار فانی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا. اے میرے خانوادوں، اے میرے خاندان کے لوگوں، اے میرے قبیلے والوں، یہ بات یاد رکھ لو، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا سامان تیار کر لو، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا سامان تیار کر لو. فإنی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے پاس میں تمہارے کچھ کام آنے والا نہیں ہوں. حد تو یہ ہے،
حد تو یہ ہے اپنی لخت جگر نور نظر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کر کے فرمایا یا فاطمہ، اے میری لخت جگر میری بیٹی فاطمہ، یہ بات یاد رکھنا، انقذی نفسک من النار فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اس خوش فہمی میں کبھی نہ رہنا کہ میرے باپ کو تو نبوت کے تاج سے سرفراز کیا گیا ہے، میرے باپ کو رسالت ملی ہوئی ہے، آزادی مل جائے گی، آرام سے کامیابی حاصل ہو جائے گی، اس خوش فہمی میں نہ رہنا، یقیناً میں نبی ہوں، یقیناً میں رسول ہوں، لیکن یہ بات کو بھی نہ بھولنا، انقذی نفسک من النار فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا سامان تیار کر لو، دنیا ہی میں عمل کر لو، رب العالمین کے پاس میں تمہارے پاس کچھ کام آنے والا نہیں ہوں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، یہ بات ضرور ہے، سلینی من مالی ما شئت، دنیا میں جو چاہے مال و دولت مانگ لو، دنیا میں دے دوں گا، لیکن آخرت میں تمہارے کچھ تمہارے کام آنے والا نہیں ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا اندرتکم النار اندرتکم النار اندرتکم النار، لوگوں میں نے تمہیں آگ سے آگاہ کر دیا، لوگوں میں نے تمہیں جہنم سے آگاہ کر دیا، جہنم سے میں نے تمہیں ڈرا دیا، اب اپنے آپ کو بچانے کا سامان تیار کر لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام جب آسمانوں سے زمین پر تشریف لے کر آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل ذرا میکائیل کا حال بیان کرو، وہ کس کیفیت میں ہیں، وہ کس حالت میں ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے کہا میکائیل کے بارے میں کیا پوچھتے ہو، میکائیل کے بارے میں کیا سوال کرتے ہو؟ جب سے رب العالمین نے جہنم کا وجود بخشا ہے وہ ہنسنا بھول گئے ہیں، ان کے چہرے پر کبھی میں نے مسکراہٹ نہیں دیکھی، ان کے چہرے کو کبھی میں نے کھلکھلاتا ہوا نہیں دیکھا، جب سے رب العالمین نے جہنم کو پیدا فرمائی ہے اس دور کے بعد سے لے کر اس دن کے بعد سے آج تک میں نے ان کے چہرے پر کبھی ہنسی نہیں دیکھی۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، اے لوگوں جہنم کی جتنی حقیقتیں میں جانتا ہوں، جہنم کی کیا کیا عذابات کی کیفیتیں ہوتی ہیں، جہنم کی کیا کیا ریالٹیز ہیں، اگر میں جانتا ہوں جن باتوں کو، لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، تمہارے آنسوؤں پر ہمیشہ قطرے ہی سوار ہوتے رہیں گے، تمہارے چہرے سے خالی ہمیشہ اشک بہتے ہی رہیں گے، کبھی تم زندگی میں ہنسنا زندگی سے بھول جاؤ گے، تمہارے چہرے پر ہنسی غائب ہو جائے گی، کبھی تمہارا چہرہ لہلہاتا ہوا ہنستا ہوا حشاش بشاش نظر نہیں آئے گا۔ تو بھائیو گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مجھے اور آپ کو جہنم سے خبردار کرانے کے لیے آئے تھے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو جنت کی خوشخبری دینے اور جہنم سے ڈرانے کے لیے بھیجا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پورا حق ادا کر دیا۔ اب آئیے جہنم کی سیر کرتے ہیں۔ جہنم رب العالمین کی بنائی ہوئی مجرموں کا ایک ٹھکانہ ہے، رب العالمین کی بنائی ہوئی ایک ایسی عظیم شے ہے جو کافروں کا، نافرمانوں کا، گنہگاروں کا ابدی انجام ہے۔ اس ٹھکانے کے بارے میں، اس کی قباحت کے بارے میں، اس کی برائی کے بارے میں کیا کہنے کہ جس کو خود رب العالمین برا کہے، فبئس المصیر، یہ بری جگہ ہے لوٹنے کی، فبئس القرار، یہ جائے قرار بہت برا ہے۔ اس خرابی کے بارے میں، اس برائی کے بارے میں ہم کیا کہیں جس کی خرابی اور برائی کے بارے میں خود اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ الغرض جہنم کے رب العالمین نے کل 7 دروازے بنائے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور جتنے جہنم کے 7 دروازے ہیں اتنے جہنم کے طبقات بھی ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ، اس جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے سے الگ الگ لوگ داخل ہوں گے۔ جہنم کا جو سب سے اونچا درجہ ہوگا اس میں کون لوگ داخل ہوں گے؟ اس میں وہ لوگ داخل ہوں گے جو مسلمان رہتے ہوئے بڑے بڑے جرائم کا جنہوں نے ارتکاب کیا، جنہوں نے رب سے بغاوتیں کی، جنہوں نے رب کی نافرمانیاں کی، جو اپنی زندگی میں سیاہ کاریاں کرتے رہے، بدعمالیاں کرتے رہے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین جنت کے سب سے اونچے طبقے میں داخل فرمائے گا۔ اور جو جہنم کا سب سے لاسٹ طبقہ ہوگا، جو نچلا درجہ ہوگا، اس میں کون لوگ داخل ہوں گے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا،
کہ جہنم کے سب سے لاسٹ طبقے میں ہم اس کائنات کے منافقین لوگوں کو داخل ہوں گے، جس میں جہنم کا سب سے سخت ترین عذاب دیا جائے گا۔ یہ جہنم کے دروازے تھے، اور یہ جہنم کتنی گہری ہوگی، جہنم کی گہرائی اور گہرائی کا کیا عالم ہوگا۔ اگر جہنم کے منہ سے ایک چٹان کو لڑکا دیا جائے تو جہنم کی تہ کو پہنچنے کے لیے 70 سال بیت جائیں گے۔ 70 سال بڑی چٹان، بڑا پہاڑ، بڑا پتھر اگر اس کے منہ سے لڑکا دیا جائے تو 70 سال کی مسافت طے کرنے کے بعد وہ جہنم کی تہ کو پہنچے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام نے ایک دھماکے دار آواز سنی۔ آپ نے پوچھا کیا جانتے ہو یہ کون سی آواز ہے، یہ کیسی آواز ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ چٹان ہے جو 70 سال پہلے جہنم کے دہانے سے لڑکائی گئی تھی، اب 70 سال بعد جا کر وہ جہنم کی تہ کو پہنچی ہے۔ بھائیو، یہ ہے جہنم کی گہرائی کا عالم، یہ جہنم کی گہرائی کا عالم۔ اب جو جہنم میں ہوں گے، جو جہنم میں مخلوقات بسنے والی ہوگی، جو جہنم میں لوگوں کو عذاب دینے کے لیے رب العالمین نے مخلوقات پیدا کی ہے، وہ کیسی ہوگی؟ جہنم کا ایک ایک سانپ بختی اونٹ کی طرح ہوں گے، اونٹ کے برابر سانپ ہوں گے، اور جہنم کا ایک ایک بچھو خچر کے برابر ہوں گے۔ جو گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا اور گدھے سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اس جانور کو خچر کہا جاتا ہے۔ تو جہنم کا ایک ایک بچھو، جہنم کا ایک ایک بچھو خچر کے مانند ہوں گے، اور اس کا زہر، اس کی خطرناکی، اس کے کاٹنے کا جو درد ہوگا، اگر ایک مرتبہ ڈس لے تو 40 سال تک اس کی تکلیف انسان محسوس کرتے رہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ زمینوں پر بسنے والے جانور ہوں گے، گھاسوں پر چرنے والے جانور ہوں گے، پانی میں تیرنے والے جانور ہوں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جہنم کی آگ میں پیدا ہونے والے جانور ہوں گے، آگ میں پیدا ہونے والے، آگ میں پلنے بڑھنے والے جانور ہوں گے جو اللہ رب العالمین نے گنہگاروں کو سزا دینے کے لیے پیدا فرمائے ہوں گے۔ اور ایک ایک جہنمی کا کیا عالم ہوگا؟ ایک ایک جہنمی رب العالمین نے جہنم سے بھرنے کا وعدہ فرمایا۔ پہلے میں بات کرتا ہوں، ایک ایک جہنمی کا عالم یہ ہوگا کہ اس کا ایک دانت، جہنمی کا ایک دانت، 32 دانت ہوتے ہیں، ایک ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ جو 4.5 سے 5 کلومیٹر پر گھرا ہوا احد پہاڑ، ایک ایک دانت انسان کا احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ اور ایک کاندھے سے لے کر دوسرے کاندھے کے درمیان کی جو دوری ہوگی وہ کتنی بڑی دوری ہوگی؟ یہاں سے لے کر تیز رفتار سواری کے ذریعے 3 دن کے بعد انسان کہاں تک پہنچتا ہے، اتنی دوری ان دونوں کاندھوں کے درمیان کی ہوگی۔ اور جہنم کی بیٹھنے کی جگہ تقریباً مکہ اور مدینہ کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، یعنی 400 سے 500 کلومیٹر، اتنی بڑی جگہ بیٹھنے کے لیے ہوگی۔ یہ ایک جہنمی کا تذکرہ تھا بھائیوں، ایک جہنمی کا یہ عالم ہے۔ تو یاد رکھو، ہر 1000 میں سے رب العالمین نے وعدہ کیا ہے کہ 999 لوگوں کو جہنم سے بھروں گا۔ ہر 1000 میں سے 999 کو اللہ رب العالمین جہنم سے بھرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جہنم سے یہ بھی وعدہ فرمایا ہے کہ اے جہنم، تجھے میں قیامت کے دن بھر کر رہوں گا۔ یہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ سوچو کتنی بڑی جہنم ہوگی، کتنی بڑی جہنم ہوگی۔ اور اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیے، جہنم کی بڑائی اور جہنم کی وسعت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یؤتی بجہنم یوم القیامہ لها 70,000 زمام ومع كل زمام 70,000 ملک یجرونها۔ جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی، جہنم کی 70,000 زنجیریں ہوں گی، اور ہر ایک زنجیر کے ساتھ 70,000 فرشتے تھامے ہوئے ہوں گے۔ ہر 1000 کے ساتھ 70,000، ہر ایک زنجیر کے ساتھ، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے کھینچ کر لا رہے ہوں گے جہنم کو۔ اور ایک فرشتے کا کیا علم ہے؟ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اتنے سخت اللہ رب العالمین نے فرشتے جہنم پر مقرر کیے ہیں کہ اللہ اکبر، ایک پر اگر زمین پر مار دے تو پوری زمین تہ بالا ہو کر رہ جائے۔ ایک ایک فرشتے کا یہ علم ہے۔ ویسے 70,000 فرشتے جہنم کے صرف ایک لگام کو پڑے ہوئے ہوں گے، ویسے جہنم کے 70,000 لگامیں ہوں گے، نہ جانے کتنے فرشتے اس کو گھسیٹ کر لا رہے ہوں گے۔ اور جب جہنم کو لائیں گے،
جہنم کو لائیں گے اور لا کر میدان حشر میں دور پر کھڑا کر دیا جائے گا. اس کے بعد جہنم کا کیا عالم ہوگا؟ اذا رأتهم من مكان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا. جب جہنم کو لا کر کھڑا کر دیا جائے گا، حشر کی عدالت میں لا کر اس کو کھڑا کیا جائے گا، اور جہنم کافروں کو دیکھے گی، گنہگاروں کو دیکھے گی، سیاہ کاروں کو دیکھے گی تو کیا کرے گی؟ اذا رأتهم من مكان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا. وہ چیخ رہی ہوگی، وہ دھاڑے مار رہی ہوگی، اس کی چنگھاڑ عجیب قسم کی چنگھاڑ ہوگی. جہنم کی یہ عالم دیکھ کر تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ غصے کے مارے پھٹ جائے، قریب ہے کہ غصے کے مارے وہ جہنم پھٹ جائے. جب جہنم کا یہ عالم دیکھیں گے، اس کی چیخ کو سنیں گے، اہل حشر کی ساری عدالتیں چیخ پڑیں گی، اہل حشر کانپ جائیں گے، فرشتے وہاں پر ہوں گے، ڈر جائیں گے، انبیاء اور رسول کی جماعت بھی کھڑی ہوئی ہوگی اور وہ بھی تھرا رہے ہوں گے، انسانیت کھڑی ہوئی ہوگی، کب کپا رہی ہوگی، جنات کی جماعت بھی وہاں پر موجود ہوگی، سارے کے سارے اس کے عالم کو دیکھ کر ڈر جائیں گے. یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام رب العالمین سے دعا کرنے والے امام الموحدین ابراہیم علیہ السلام کہیں گے، اے اللہ جہنم کا آج یہ منظر دیکھ کر مجھے صرف اور صرف آج اپنی فکر لگی ہوئی ہے، پروردگارہ مجھے آج آزادی دلا دے، پروردگارہ مجھے آج میں جہنم سے آزادی کا سوال کرتا ہوں، لہذا مجھے اپنی نفس کی فکر لگی ہوئی ہے. بھائیو ذرا غور کرنے کا مقام ہے، جہنم کو دور سے دیکھنے کے بعد انسانیت کا یہ حال ہے، فرشتوں کا یہ حال ہے، انبیاء علیہ السلام کا یہ حال ہے، اس کا کیا حال ہوگا جس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اللہ اکبر، اعاذنا اللہ منہا. اللہ رب العالمین ہماری سب کی حفاظت فرمائے. بھائیو اور آگے بڑھتے ہیں. رب العالمین نے جہنم کا جو مرکزی عذاب رکھا ہے وہ کون سا عذاب ہے؟ جہنم کا سب سے بڑا عذاب، سب سے بڑا مرکزی عذاب جو ہوگا وہ آگ کا عذاب ہوگا، وہ انگار کا عذاب ہوگا، وہ آتش نار کا عذاب ہوگا، وہ چنگاریوں کا عذاب ہوگا. بھائیو ذرا غور فرمائیں. 1945 میں تقریباً جب امریکہ نے جاپان پر بم پھینکا تھا، نیوکلیئر بم پھینکا تھا، آپ کو یاد ہوگا، آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا کہ انسانی کوششوں کا نتیجہ، چند سالہ انسانی کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ بم پھینکتے ہی 1 سیکنڈ میں 70,000 لوگ خاک و خون میں تڑپنے لگے، پوری انسانیت جھلس کر رہ گئی. اور تقریباً ہیروشیما ناگاساکی کا جو شہر تھا، اس میں سے ہیروشیما جو شہر تھا اس میں 2 لاکھ آبادیاں تھی، 2 لاکھ افراد بستے تھے. چند گھنٹوں میں دیکھتے ہی دیکھتے آسمان جو سفید نظر آتا تھا سیاہ ہو گیا، جو لہلہاتے درخت ہوتے بوسیدہ ہو گئے، چلتے پھرتے انسان مربع میں تبدیل ہو گئے. انسانی کوششوں کا، چند سالہ انسانی کوششوں کا یہ نتیجہ ہے کہ آج تک وہاں کی سرزمین سبزہ اگانے سے قاصر ہے. آج بھی وہاں پر جو مخلوق پیدا ہوتی ہے، وہاں پر جو انسان پیدا ہوتے ہیں، کہا سنا جاتا ہے کہ ناقص الخلقت پیدا ہوتے ہیں، کوئی لنگڑا ہے تو کوئی گونگا ہے تو کوئی بہرا ہے، ایسی خلقت پیدا ہوتی ہے. بھائیو ذرا غور فرمائے، چند سالہ انسانی کوششوں کا یہ نتیجہ ہے کہ وہاں کی زمین بھی قاصر ہے کہ وہاں سبزہ اگائے، وہاں کی مخلوق بھی ناقص الخلقت پیدا ہوتی ہے. اس جہنم کے بارے میں کیا ہوگا؟ اس جہنم کا عالم کیا ہوگا کہ جس جہنم کی آگ کو 1000 سال مرتبہ دھوکا گیا تو اس کی آگ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال مرتبہ دھوکا گیا تو اس کی آگ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک اس آگ کو دھوکا گیا تو اس کی آگ سیاہ ہو گئی، اور اب بھی وہ سیاہ آگ ہے، اب بھی وہ سیاہ آگ ہے، اور دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہے، 69 درجے زیادہ گرم ہے. بھائی غور کرنے کا مقام ہے. ہم نے دنیا کی آگیں دیکھی ہیں، دنیا کی آگ کی چنگاریاں دیکھی ہیں، چھوٹی موٹی چنگاریاں ہوتی ہیں، لیکن جہنم کی آگ جو چنگاریاں پھینکے گی وہ کیسی چنگاری ہوگی؟ انہا ترمی بشرر کالقصر، انہا ترمی بشرر کالقصر، اونچے اونچے محلات کے مانند جہنم کی آگ چنگاریاں پھینکے گی. اب اس کی چنگاریوں کا یہ عالم ہوگا، اس کی تپش کا کیا عالم ہوگا، اس کی حرارت کا کیا عالم ہوگا، اور اس کی آگ کا کیا عالم ہوگا. اور آگے آئیے، قرآن مجید کے ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا اذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. جب جہنمیوں کو بیڑیاں پہنائی جائے گی، جہنمی کو، گنہگار کو بیڑیوں میں لپیٹا جائے گا، زنجیروں میں باندھ دیا جائے گا. اذا القوا منها مكانا ضيقا، اور مکان ضیق میں انہیں ڈالا جائے گا. یہ مکان ضیق کیا ہے؟ مفسرین کرام رحمہم اللہ لکھتے ہیں مکان ضیق سے مراد یہاں پر آگ کا صندوق ہے. جس طرح دنیا میں جیل خانے ہوتے ہیں، جہنم کے بھی جیل خانے ہوتے ہیں، جہنم کے بھی جیل ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جب ہم انہیں
ان کو بیڑیا لپیٹیں گے، ان کو اچھی طرح باندھ دیں گے اور آگ کے صندوق میں انہیں بند کر دیں گے، اور وہاں پر انہیں جو لباس دیا جائے گا، دنیا کے جیل جو قیدی ہوتا ہے اس کو بھی کپڑے لباس دیے جاتے ہیں اسپیشل، وہاں جہنمی کو بھی اسپیشل لباس دیا جائے گا. اور کون سا لباس ہوگا؟ فالذین کفروا قطعت لهم ثياب من نار، فالذین کفروا قطعت لهم ثياب من نار. ہم نے دھاگے کے لباس پہنے دیکھے ہیں، ہم نے کپڑوں کے لباس پہنے اور دیکھے ہیں، لیکن ربا یہ کون سا ایسا لباس ہوگا کہ جس کی صفت اللہ رب العالمین نے خود بیان کی، فالذین کفروا قطعت لهم ثياب من نار، کہ آگ کے کپڑے انہیں دیے جائیں گے. اور کیسے کپڑے ہوں گے؟ فالذین کفروا قطعت، جس کی باضابطہ سلائی کی جائے گی، وہ قینچی کیسی ہوگی جس کے ذریعے کٹائی ہوئی ہوگی، وہ ٹیلر کیسا ہوگا جس نے جہنمی کے لیے کپڑے تیار کیے ہوں گے. فالذین کفروا قطعت لهم ثياب من نار، باضابطہ ان کپڑوں کی سلائی ہوگی اور جہنم کو ڈریس پہنایا جائے گا. اور جو جہنمیوں کے لیے بیچانا ہوگا اور جو جہنمیوں کے لیے اوڑھنے کا سامان ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ لهم من جہنم مہاد ومن فوقهم غواش، لهم من جہنم مہاد ومن فوقهم غواش. جہنمیوں کو جو بچھانے کے لیے بچھونا دیا جائے گا اور جو اوڑھنے کے لیے اوڑھنا دیا جائے گا وہ بھی آگ کا ہوگا. اور جہنمی کو جس آسمان کے نیچے رکھا جائے گا، جس چھت کے نیچے رکھا جائے گا، جس سائبان کے نیچے رکھا جائے گا اور جس زمین کے اوپر اسے پھینکا جائے گا، کون سا ہوگا؟ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده. اس جہنم کی چھت بھی آگ کی ہوگی اور اس جہنم کی فرش بھی آگ کی ہوگی، ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی، ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ہر طرف سے موت سر پر منڈلا رہی ہوگی. وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن انسان مرنے والا نہیں ہے، انسان کو موت آنے والی نہیں ہے. وَدَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، انسان وہاں مرنا چاہے تو مر بھی نہیں سکے گا اور سیدھا جینا چاہے تو جی بھی نہیں سکے گا. وَدَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، وَدَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، وہاں انسان موت 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 پکارے گا، ہلاکت پکارے گا، تباہی کو آواز دے گا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، اس سے کہا جائے گا آج ایک موت کو نہیں، آج ایک ہلاکت کو نہیں، آج ایک تباہی کو نہیں، وادعوا ثبورا كثيرا، ہزاروں ہلاکتوں کو پکار لو، ہزاروں موتوں کو پکار لو، ہزاروں تباہیوں کو پکار لو. وما هو بمیت، لیکن مرنے کے لیے موت بھی نہیں آئے گی، مرنے کے لیے موت بھی نہیں آئے گی. چلو انہیں امید مل جائے گی، جسم جل جائے گا، چمڑا جل جائے گا، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائے گی، وہ کہیں گے، وہ خوش ہو جائیں گے، چلو ہڈیاں جل جائی، جسم جل گیا، چمڑا جل گیا، اب جان چھوٹ جائے گی. لیکن وہاں جان چھوٹنے والی نہیں ہے. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. جب ایک چمڑا جلے گا تو ہم نیا چمڑا چڑھا دیں گے، جب ایک گوشت جلے گا تو ہم نیا گوشت چڑھا دیں گے، جب ایک ہڈی جلے گی تو ہم نئی ہڈی چڑھا دیں گے. وما هو بمیت، لیکن ایسے انسان کے عذاب میں ذرہ برابر بھی تخفیف واقع نہیں ہوگی. جہنم کا یہ عذاب، بھائیو کیا کہوں، جہنم کی یہ آگ، جہنم کی یہ تپش، جہنم کی یہ حرارت، خود انسان تو انسان، جنات تو جنات، خود جہنم کے لیے آگ ناقابل برداشت ہے. خود جہنم کے لیے جہنم کی آگ ناقابل برداشت ہے. اسی لیے جہنم رب العالمین سے شکایت کرے گی. اشتکت النار الى ربها فقالت یا رب اکل بعضی بعضا. جہنم رب العالمین سے کہے گی اے پروردگارا یہ آگ میرے لیے ناقابل برداشت ہے، یہ آگ میرے لیے ناقابل برداشت ہے، میرا ایک حصے دوسرے حصے کھائے جا رہا ہے. اللہ رب العالمین نے دو سانسیں لینے کا اس کو حکم دیا، ایک سانس گرمی کی لیتی ہے اور ایک سانس ٹھنڈی کی لیتی ہے. ہم جو گرمی محسوس کرتے ہیں وہ جہنم کی سانس چھوڑنے کی وجہ سے ہے، اور ہم جو سردی محسوس کرتے ہیں اور آج کل ہم جو سردی محسوس کر رہے ہیں وہ کیوں؟ شریعت نے مجھے اور آپ کو بتلایا ہے کہ وہ جہنم کی سانس لینے کی وجہ سے ہے، جہنم کی سانس لینے کی وجہ سے ہے. چاہے سائنسدان اس کی کچھ بھی تفسیر کر لیں، سائنسدان اس کی کچھ بھی توضیح کر لیں، لیکن شریعت نے مجھے اور آپ کو بتلایا کہ انسان جو سردی محسوس کرتا ہے اور جو گرمی محسوس کرتا ہے، سردی محسوس کرتا ہے تو جہنم کی سانس کھینچنے کی وجہ سے، اور گرمی محسوس کرتا ہے تو جہنم کی سانس چھوڑنے کی وجہ سے. اللہ اکبر. جہنم کی یہ سانس، جہنم کی یہ آگ، جہنم کی یہ حرارت، اس کی تپش انسان کے لیے ناقابل برداشت ہوگی. نتیجے میں آخر میں انسان کیا کرے گا؟ انسان آخر میں کیا کرے گا؟ رب العالمین کی طرف منہ اٹھائے گا،
رب العالمین کی طرف منہ اٹھائے گا اور فریاد کرے گا، گڑ گڑائے گا، تڑپے گا اور کہے گا ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، پروردگارا آج کے دن یہاں سے آزاد کرا دے، جب دوبارہ آئیں گے تو نیک اعمال کر کے آئیں گے۔ قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون، پروردگار کی جانب سے کیا جواب ملے گا؟ اخسؤوا فيها ولا تكلمون، اس جہنم میں تڑپتے رہو، ذلت و رسوائی کے ساتھ بلکتے رہو، اور آج کے بعد مجھے گفتگو بھی نہ کرنا، آج کی بات مجھ سے گفتگو بھی نہ کرنا۔ جب رب العالمین نے دھتکار دیا تو جہنم کا جو سب سے بڑا خازن ہوگا، مالک جو ہوگا، اس کو کہیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اے داروغ جہنم جا کے رب العالمین سے سفارش کرو، مارنا ہو تو اس طرح سے تو نہ مارے، تڑپا تڑپا کر، مارنا ہو تو ایک ہی لخت میں کام تمام کر دے، مارنا ہو تو یک لخت مار دے۔ جواب کیا ملے گا؟ قال انکم ماکثون، نہیں نہیں، مر نہیں سکتے، موت نہیں آ سکتی، تڑپتے رہو گے، موت نہیں آ سکتی۔ ایک مرتبہ تمہاری قسمت میں موت لکھی ہوئی تھی، وہ آ گئی، اب دوبارہ تمہیں موت نہیں آنے والی ہے۔ قال انکم ماکثون، یہی ہمیشہ پڑھتے رہو گے ذلت و رسوائی کے ساتھ، اب دوبارہ موت آنے والی نہیں ہے۔ جہنم کے سب سے بڑے خازن نے بھی دھتکار دیا، اب کیا کریں گے؟ اب ان کے طبقے کے جو خازن لوگ ہوں گے، ان کے طبقے کے جو خازن لوگ ہوں گے، ان سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، اے خازن جہنم اپنے رب سے ذرا دعا کرو، اپنے رب سے ذرا التجا کرو، اس کے سامنے گڑ گڑاؤ اور ہمارے بارے میں سفارش کرو، یخفف عنا یوما من العذاب، آج کے دن صرف ایک دن کے لیے عذاب کو ہلکا کر دے، ایک دن کے لیے صرف عذاب میں کچھ تخفیف کر دے، لیکن وہاں پر عذاب تخفیف ہونے والا نہیں ہے۔ وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا اولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، خزانی لوگ کہیں گے، خزائن لوگ کہیں گے کیا تمہارے پاس انبیاء اور رسول کی جماعت نہیں آئی؟ کیا ان کی تعلیمات نہیں آئے؟ کیا قرآن تمہارے پاس نہیں آیا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تمہارے پاس نہیں آئی؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، ضرور قرآن مجید آیا، قرآن مجید ضرور آیا، لیکن ہمارے محراب و منبر سے لٹکا ہوا رہا، کبھی زندگی میں توفیق نہ ملی کہ نکالے پڑے۔ رب العالمین نے صحیفہ ہدایت ہمارے لیے اس میں کیا کیا پیغام بیان کیا ہے، اس کی کبھی توفیق نہیں ملی۔ وہ جواب دیں گے، وہ جواب دیں گے، اور نتیجے میں خازن لوگ کہیں گے ادعوا ربکم، تم ہی اپنے رب سے دعا کرو، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی دعا رائگا جائے گی، برباد جائے گی، وہاں کوئی ان کے سننے والا نہیں ہوگا۔ محترم حاضرین، خازنوں نے دھتکار دیا، رب العالمین نے بھی دھتکار دیا، اور ایک آس بچی ہوئی ہے۔ ادھر جنتیوں کو سر اٹھا کر دیکھیں گے دائیں جانب، آب خورے کے مزے لے رہے ہیں، سلسبیل کے مزے لے رہے ہیں، اچھے ٹھنڈے پانی پی رہے ہیں، ان سے پکار کر کہیں گے، ان سے ریکویسٹ کریں گے، کہیں گے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ۔ جہنمی لوگ جنتیوں کو ندا دیں گے اور کہیں گے اے جنتیوں، رب العالمین نے جو تمہیں پانی پینے کے لیے میسر فرمایا ہے اس میں سے ایک ہی گھونٹ ہمیں دے دو، ایک ہی پانی کا پیالہ ہمیں نصیب فرما دو، ایک گھونٹ پینے کے لیے دے دو۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جنتی لوگ کہیں گے نہیں نہیں، آج کے دن ایک گھونٹ کیا ایک قطرہ بھی نہیں مل سکتا، یہ پانی رب العالمین نے تم پر حرام کر دیا ہے، یہ پانی تم پر رب العالمین نے حرام کر دیا ہے۔ جنتی لوگ بھی دھتکار دیں گے، اور ایک آس اور بچی ہوئی ہے، وہ کون سی آس ہے؟ یریدون ان یخرجوا من النار، یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها، اب چاہیں گے کہ خود ہی بھاگ کر جہنم کے باہر نکل جائے۔ یریدون ان یخرجوا من النار، اور اتنی دور بھاگ کر آئیں گے بھی کہ ان کی امید بن جائے گی کہ اب چلو ہم جہنم سے باہر بھی نکل جائیں گے۔ وما هم بخارجین منها،
كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. جیسا ہی ان کی امید برآ ہو جائے گی کہ چلو ہمیں آزادی حاصل ہو جائے گی، اللہ رب العالمین کے وہاں پر مقرر کردہ فرشتے انہیں پھر سے جہنم میں داخل فرمائیں گے اور کہیں گے وذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. اس جہنم کی آگ کا مزہ چکھو، اس جہنم کی آگ کا مزہ چکھو. بھائیو غور کرنے کی بات ہے، اتنے عذابات، اتنے المناکیاں، اتنے دردناکیاں، اتنے تباہ کن واقعات میرے اور آپ کے دل کو پیغام دیتے ہیں کہ اس دنیا میں رب العالمین کی جو زندگی مجھے اور آپ کو میسر ہوئی ہے، اس کو غنیمت جان کر رب العالمین کے اس عذاب نار سے اپنے آپ کو آزاد کرانے کے سلسلے میں تیار کی جائے. جب جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم کے عذابات سے دو چار ہوں گے، شیطان ان کے درمیان کھڑا ہو جائے گا. اب شیطان ان کے درمیان کھڑا ہو جائے گا، وہ خطاب کرے گا، وہ تقریر کرے گا، کیا کہے گا؟ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. اے جنتی اور اے جہنمیوں سن لو. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم، رب العالمین نے تم سے وعدے کیے تھے، وعد الحق، اور رب العالمین نے جتنے بھی وعدے کیے تھے وہ سب کے سب برحق تھے. ووعدتکم فاخلفتکم، اور میں نے بھی تم سے کچھ وعدے کیے تھے لیکن میرے سارے کے سارے وعدے جھوٹے تھے، میرے سارے کے سارے وعدے جھوٹے تھے. ما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. ہاں اتنی بات ضرور ہے، میں صرف تمہیں بلایا کرتا تھا، میں صرف تمہیں دعوت دیا کرتا تھا، میرا کوئی جبر تم پر نہیں تھا، میں تمہیں کوئی مجبور نہیں کرتا تھا. لیکن الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، تم نے میری دعوت پر لبیک کہا، میری دعوت کو قبول کر لیا. ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي انی کفرت بما شرکتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم. نہ عذاب سے آج مجھے چھٹکارا ملنے والا ہے، نہ عذاب سے آج تم کو چھٹکارا ملنے والا ہے. انی کفرت بما شرکتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم. آج جن لوگوں کو تم شریک کیا کرتے تھے ان تمام لوگوں کا میں انکار کرنے والا ہوں. بھائیو یہ بات یاد رکھنا، دنیا ایک بازار ہے، دنیا ایک مارکیٹ ہے، دنیا خرید و فروخت کی جگہ ہے. دنیا کے اس بازار میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنت کے خریدار ہیں، اور دنیا کے اس مارکیٹ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو جہنم کے خریدار ہیں. دنیا کے اس بازار میں مجھے معاف کرنا، نفس کی غلامی کرنے والے، نفس کی ہر ارمان کو پورا کرنے والے، جو مسجدوں سے دور، جو نمازوں سے دور، جو غریبوں کا خون چوسنے والے، سود خوری کرنے والے، عقل حرام کے ذریعے لقمے حرام کو اپنے حلق کے نیچے اتارنے والے. یاد رکھو بھائیو، یہ دنیا کا بازار ہے. دنیا کے اس بازار میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنت کے خریدار ہیں، جو بہت تھوڑے ہیں، اور دنیا کے اس بازار میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جہنم کے خریدار ہیں، اور جدھر دیکھو ادھر جہنم کے خریدار ہی نظر آئیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل الناس یغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. صبح ہوتی ہے، سارے لوگ کمانے کے لیے نکلتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی کمائی، کچھ لوگوں کی کوشش اور کچھ لوگوں کی کاوشیں نارے جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کرانے کے سلسلے میں ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کی کوششیں نارے جہنم کا اپنے آپ کو حقدار ٹھہرانے کے سلسلے میں ہوتی ہیں. لہذا بھائیو، دنیا کے اس بازار میں جنت کے طلبگار بنو، دنیا کے اس بازار میں آخرت کے طلبگار بنو، دنیا کے اس بازار میں جنت کے خریدار بنو، اور جہنم سے آزاد ہونے کے اپنے آپ کی فکر کر لو. اور اس خطبہ جمعہ سے پیغام لے کر یہاں سے اٹھو کہ میرے اور آپ کی زندگی کا ایک دن بھی ایسا نہ گزرے جس میں میں اور آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سکھلائی دعا جس میں نہ پڑھتے ہوں. کیا دعا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے متعلق فرماتے ہیں کہ جو بندہ اور جو بندی دن میں تین مرتبہ جہنم سے پناہ چاہتا ہے، اللہ رب العالمین سے جہنم شکایت کرے گی، سفارش کرے گی، اے اللہ یہ بندہ تیرا مجھ سے دوری کا مانگا کرتا تھا، مجھ سے دور ہونا چاہتا تھا، اے اللہ اس کو مجھ سے آزاد دلا کر جنت کا حقدار ٹھہرا. اور جنت رب العالمین سے سفارش کرے گی، اے اللہ یہ تیرا بندہ مجھ سے سوال کیا کرتا تھا، میرے بارے میں تجھ سے مانگا کرتا تھا، لہذا اے اللہ اس کو جنت کا حقدار بنا. وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ. اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں،
اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. پروردگارا مجھے جہنم کی آگ سے بچا، جہنم کی حرارت سے بچا. میں تجھ سے جہنم سے آزادی کا سوال کرتا ہوں. بس ان چند کلمات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، بار الہ ہم سب کو جہنم سے آزاد دلانا، پروردگارا ہم سب کو جنت کا حقدار ٹھہرانا. رب العالمین اللہم انا نسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.